بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے اپنے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کی مشق کا آغاز کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 اس میں ہے ہمارے پاس مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ یہ مختصر جوابات ہیں۔ جس میں ہم سے پوچھا گیا ہے چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا، یعنی کہ فقیر نے کیا تقریر کی تھی۔ ہیڈنگ اس کی ہوگی فقیر کی تقریر کا لب لباب، اور جواب اس کا ہوگا چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ اے مسلمان بھائیوں، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، میں محتاج ہوں، غریب الوطن ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے وطن واپس چلا جاؤں، میرا کوئی دوست نہیں، میری سنو، میں پردیسی ہوں۔ جز میں ہم سے پوچھا گیا ہے مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا، یعنی کہ جو فقیر کی تقریر تھی اس کا مصنف پر کیا اثر ہوا۔ مصنف نے جب اپنی حالت کا مقابلہ فقیر سے کیا تو بہت سے معاملات میں اسے خود سے بہتر پایا۔ مصنف کے خیال میں فقیر کا کوئی دوست نہ ہونا اس کے حق میں نعمت تھا، اور ہیڈنگ اس کی ہم نے یہ بنائی ہے فقیر کا مصنف پر اثر۔ مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھڑبھڑیا سے کیا شکایت ہے۔ بھڑبھڑیا دوست سے شکایت، اس کی ہیڈنگ بنائیں گے۔ جواب اس کا ہے ہمارے پاس مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھڑبھڑیا سے، جس کا نام احمد مرزا ہے، یہ شکایت ہے کہ جب وہ مصنف سے ملاقات کو آتے ہیں تو شور مچاتے ہوئے آتے ہیں، چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہیں، ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے جوش میں مصنف کا ہاتھ اس قدر دباتے ہیں کہ ان کی انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ مزاج پوچھنے کے بعد وہ جلد ہی رخصت ہو جاتے ہیں، مگر مصنف کے کل خیالات بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جز میں پوچھا گیا ہے ہم سے کہ محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے۔ محمد تحسین کی گفتگو کا محور، اس کی ہیڈنگ ہے۔ جواب ہے اس کا محمد تحسین کی گفتگو کا محور ان کی بیوی، بچے اور ان کی بیماری ہوتا ہے۔ مصنف کتنی ہی کوشش کر لیں مگر تحسین اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ اس کے بعد جز میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دلدادہ ہیں۔ ادب کے دلدادہ دوست، اس کی ہیڈنگ ہے۔ جواب ہے اس کا مصنف کے دوست شاکر خان صاحب، جو معزز سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں، ادب کے زیادہ دلدادہ ہیں۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے کثیر الانتخابی سوالات کا۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیے۔ جز ہے ہمارے پاس آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا۔ درست جواب ہے 7۔ جز ہے ہمارے پاس مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا ہے۔ درست جواب ہے دوست نہ ہونا۔ مصنف نے کس دوست کو بھڑبھڑیا دوست کہا ہے۔ احمد مرزا اس کا درست جواب ہے۔ شاکر صاحب مصنف کو لے گئے تھے، کہاں لے گئے تھے؟ سلیم پور۔ جز ہے مصنف کا دوست زیادہ بے تکلف اور شور مچانے والا ہے۔ درست جواب ہے احمد مرزا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ہے کثیر انتخابی سوالات میں مصنف کے دوست انہیں راجہ صاحب سے ملوانے کہاں لے جانا چاہتے تھے۔ احمد نگر۔ اور آخری کثیر انتخابی سوال ہے ہمارے پاس مصنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے اس کی کھڑکی کھلتی تھی۔ درست جواب ہے پائیں باغ میں، جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر کے پیچھے جو چھوٹا سا باغیچہ ہوتا ہے وہ پائیں باغ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے متن کی روشنی میں درست لفظ چن کر خالی جگہ پر کیجیے، یعنی کہ خالی جگہ ہے، آگے آپ کو آپشنز دی گئی ہیں، ان میں سے جو درست جواب ہے وہ آپ نے یہاں لکھنا ہوگا۔ چاندنی چوک میں صدا لگانے والا فقیر تھا، خالی جگہ کا درست جواب ہے غریب الوطن۔ جز احمد مرزا کی خلقت میں داخل ہے کہ 2 منٹ نہیں بیٹھا جاتا، خالی جگہ کا درست جواب ہے نچلا۔ جز ہے ہمارے پاس مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے دوست کا نام ہے، خالی جگہ کا درست جواب ہے شاکر خان۔ احمد نگر کے رئیس کا نام ہے، خالی جگہ کا درست جواب ہے طالب علی۔ جز میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ میرے دوست کا نام شاکر خان ہے، خالی جگہ میں کیا پوچھا گیا ہے کہ دوست کا نام کیا، دوست کون سے تھے؟ ادب پسند، اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ چاندنی چوک میں ایک بدصورت فقیر صدا لگا رہا تھا، غلط۔ فقیر کے پاس سب کچھ تھا، اس کا کوئی دوست نہ تھا، غلط۔
यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं था और उसका कोई दोस्त भी नहीं था, वो गरीबुल वतन था। जीम, अहमद मिर्ज़ा को मुसन्निफ़ ने भड़भड़िया का नाम दिया है, दुरुस्त। शाकिर खां साहिब के यहाँ स्याही की दवात खुश्क और कलम बग़ैर निब के था, दुरुस्त। और आखिरी जो है हमारे पास, शाकिर खां के भाई को मौसीकी से नफ़रत थी, गलत। पांचवा सवाल है हमारे पास, सियाक़ो सबाक़ के हवाले से मुंदरजा ज़ैल इक़्तिबासात की तशरीह कीजिए। इक़्तिबास नसर पारा भी कहलाता है, इसको हम पैराग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके सबक से कोई एक पैराग्राफ लिया जाएगा और उसकी आपको तशरीह करने के लिए दी जाएगी। सियाक़ो सबाक़ होता है कि हमने सबक का सिनेरियो बताना होता है कि इस पैराग्राफ में से पहले क्या बयान हुआ है, या इसके जो है इसका ख्याल क्या है, मजमूई ख्याल क्या है, तो वो हमने यहाँ लिखना होता है। और इसका तरीकाकार ये होता है कि हम पहले पैराग्राफ का ये हवाला हिस्सा देते हैं, इसके बाद जो है हम हवाले मतन की हेडिंग देते हैं। हवाले मतन की हेडिंग में पहले हम मुसन्निफ़ का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम सबक का उन्वान लिखते हैं, फिर ख़त नशीदा अल्फाज के मानी होते हैं। आपको जब पेपर में काम आता है तो इन अल्फाज में से जो मुश्किल होते हैं उनके ऊपर उन्होंने एक लाइन सी लगाई हुई होती है कि आपने इस जो है इस लफ्ज़ का मतलब आपने अलग से लिखना होता है, इसको ख़त कशीद अल्फाज कहते हैं। ये हमेशा लफ्ज़ के ऊपर लगी होती है और इनके मायने होते हैं 4 या 5 से ज़्यादा मायने नहीं पूछे जाते। और उसके बाद आपने तशरीह की हेडिंग दे के पहला पैराग्राफ आपने सियाक़ो सबाक़ का लिखना होता है, लेकिन सियाक़ो सबाक़ की हेडिंग नहीं बनाई जाती। पैराग्राफ सियाक़ो सबाक़ का पहले लिखा जाएगा, उसके बाद असल पैराग्राफ की जो है वो तशरीह लिखी जाती है। ये दोनों इक़्तिबासात आपके पास किताब में यहाँ लिखे हुए हैं, इनके मायने आपको कल लिखवा दिए गए थे। इसके अलावा जो है इनकी तशरीहात जो है वो आपके नोट्स में आपके पास मौजूद हैं। सियाक़ो सबाक़ इनका मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। तशरीह तलब इक़्तिबास उर्दू की दरसी किताब से लिया गया है, जो मुसन्निफ़ की मशहूर ज़माना किताब ख़यालिस्तान से माख़ूज़ है या अख़ज़ किया गया है, जिसमें वो बताते हैं, यानी मुसन्निफ़ बताते हैं कि चांदनी चौक पर एक फ़कीर सदा लगाता है कि ए भाइयों, मुझ बदनसीब की पुकार सुनो, मेरा कोई दोस्त नहीं जो मेरी मदद कर सके। लेकिन मुसन्निफ़ कहते हैं कि एक मैं हूँ कि जिसके बेशुमार दोस्त हैं। कोई कर्ज़ लेने आ जाता है, कोई अपने बीवी बच्चों की बीमारियों में फ़िक्रमंद है, कोई मुकद्दमे बाजी में पड़ा है, कोई मौसीकी का दिलदादा है, कोई अदब का दिलदादा है। इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सियाक़ो सबाक़ आपने 4 से 5, बहुत हद है 6 सत्रों से ज़्यादा का आपने नहीं लिखना होता। और इन दोनों जो आपके इक़्तिबासात हैं इनका एक ही सियाक़ो सबाक़ बनता है। तो आप जो भी सबक में से पैराग्राफ आएगा उसका यही सियाक़ो सबाक़ जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा है और जो आपके नोट्स में भी मौजूद है, आप वही पैराग्राफ लिखेंगे और उसके बाद आप अपने अल्फाज में जो है अगले जो है उसकी तशरीह लिख लेंगे, जो असल पैराग्राफ है उसकी तशरीह लिखेंगे, इस तरह से कि ज़ेर तशरीह नसर पारे में या इक़्तिबास में मुसन्निफ़ बयान करते हैं। उसके बाद है इस सबक का खुलासा। सबक हम पढ़ चुके हैं, खुलासा आपको लिखना आना चाहिए। खुलासे का आपको मैंने तरीक़ेकार पिछली बार भी बताया था कि मुसन्निफ़ का नाम आपने लाजमी लिखना है, 1 नंबर होता है इसका। उसके बाद आपने खुलासा सबक की तरतीब से शुरू करना होता है। इसके अलावा आपने ये नहीं लिखना होता कि मुसन्निफ़ इस खुलासे में बताते हैं, आपने डायरेक्ट ही सीधा उसको शुरू करना होता है। पैराग्राफ बनाकर लिखना है, सबक की तरतीब और अल्फाज का आपने ख़ास ख्याल रखना है खुलासा लिखते हुए। ये भी आपके पास नोट्स में मौजूद है। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 7। उन्होंने कहा है कि मुंदरजा ज़ैल तराकीब और मुहावरात को अपने अल्फाज में इस्तेमाल कीजिए। ये सवाल पर्चे में कभी आते नहीं हैं लाहौर बोर्ड में, लेकिन ये है कि अक्सर कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जहाँ पर ये सवाल भी आए हैं, इनके मायने और जुमले बनाने के लिए भी कहा गया, वो भी मुख्तसर सवालात में। तो लाजमी है कि हम इनका भी मुताला कर लें। यहाँ उन्होंने हमसे मायने नहीं पूछे बल्कि हमसे सिर्फ जुमले ही पूछे हैं कि अपने अल्फाज में इस्तेमाल कीजिए, यानी जुमले बनाइए इनके। तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसका जुमला हो सकता है, मैंने गरीब बुढ़िया की दास्तान लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनी। नहीफ़ो नज़ार इसका जुमला हो सकता है, बुज़ुर्ग अदीब और सहाफ़ी मोहम्मद अली दरवेश खासे नहीफ़ो नज़ार हो चुके हैं, या मेरे दादा मोहतरम जो हैं, दादा जो हैं वो खासे नहीफ़ो नज़ार हो चुके हैं। आप कुछ भी इस तरह से बना सकते हैं जुमला, ज़रूरी नहीं कि आप यही नाम इस्तेमाल करें जो मैंने बोला है। ज़िंदगी दूभर होना, शदीद महंगाई ने गरीबों की ज़िंदगी दूभर कर दी है। निचला ना बैठना, इरफान की फितरत ही ऐसी है कि वो 1 मिनट भी निचला नहीं बैठ सकता, या शरारती बच्चे 1 मिनट भी निचले नहीं बैठ सकते। कलेजे पर पत्थर रखना, माँ ने कलेजे पर पत्थर रखकर इकलौते बेटे को बैरून मुल्क भेजा। शायान शान, ये घर आपके शायान शान है। अब चूँकि ये मुस्बत लफ्ज़ है तो इसे मनफी में नहीं बना सकते कि घर आपके शायान शान नहीं है, हम इसको इसी तरह बनाएंगे ये घर आपके शायान शान है, तो ज़्यादा बेहतर है। माथा ठनकना, आबिद जब घंटा भर तमहीद बांधता रहा तो मेरा माथा ठनका कि खैरियत नहीं है। रतबुल लिसान,
اس کا جملہ ہو سکتا ہے عابد اکثر اپنے افسر کی تعریف میں رطب اللسان رہتا ہے۔ اگلا کام ہمارے پاس مشق میں سوال تو نہیں ہے لیکن یہ قواعد سے متعلق کام ہے ہمارا، اور یہ آپ کو لازمی یاد ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی کی تعریف کیجیے، کس طرح کی جاتی ہے اور کسی ایک مثال کے ذریعے واضح کیجیے۔ تو اس طرح کوئی بھی آپ کو سوال آ سکتا ہے۔ تو مشق میں موجود کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ بورڈ کے پیپرز ہوتے ہیں، اس میں اندازہ اتنا نہیں ہو سکتا کہ وہ کس قسم کا سوال بنا دیں گے۔ تو اس لیے آپ کو پوری کتاب کو، پوری مشق کو یاد کرنا، تیار کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی، اس کے بارے میں ہم نے تدریسی مقاصد میں پڑھا تھا۔ کسی جملے کے اجزاء الگ الگ کرنے اور ان کے باہمی آپس کے تعلق کو ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے قواعد کا آغاز کیا تھا تو ہم نے اس میں صرف اور نحو قواعد کے دو حصے پڑھے تھے، جس میں صرف ہم نے کہا تھا کہ مفرد الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، اور نحو میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملوں، فکروں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ تو یہ وہی کام ہے۔ ترکیب نحوی کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ، یعنی کہ اس میں مبتدا اور خبر دونوں اسم ہوں گے یا فعل، فاعل اور مفعول وغیرہ موجود ہوں گے۔ اگر کسی شعر یا مصرع کی ترکیب نحوی کرنا مقصود ہو تو پہلے اسے نثر میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو ان کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ میں جو ہے فعل ناقص ہوتا ہے، مبتدا، خبر اور متعلق خبر، اور اگر اس کی مزید ترتیب کریں ہم اس طرح، تو مبتدا، خبر، متعلق خبر اور فعل ناقص۔ ہمیشہ جملہ اسمیہ میں فعل ناقص استعمال ہوتا ہے۔ فعل ناقص جو ہے، فعل ناقص وہ ہیں ہے، تھا، تھے، تھی، ہوں، گا، گے، گی، یہ سارے ہمارے پاس افعال ناقص ہیں۔ جملہ فعلیہ، اس کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ فاعل ہوتا ہے مفعول، متعلق خبر یا متعلق فعل اور فعل تام۔ اس میں ہمیشہ فعل تام استعمال ہوتے ہیں، جیسے کھایا، پیا، سویا، جاگا، دوڑا، بھاگا، یہ سارے افعال تام ہیں۔ مثال دیکھیے اس کی، احمد ہوشیار ہے، اس میں ہے فعل ناقص، احمد مبتدا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور ہوشیار خبر ہے۔ جو مبتدا کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ خبر کہلاتی ہے، اس میں متعلق خبر موجود نہیں ہے۔ شاہد اور امان حاضر تھے، اس جملے میں تھے فعل ناقص ہے، شاہد اور امان مبتدا ہے، اور حاضر ہمارے پاس خبر ہے، یعنی کہ شاہد اور امان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ حاضر ہیں۔ اب جملہ فعلیہ کی مثال دیکھیے، جمیلہ کتاب پڑھتی ہے۔ پڑھتی ہے فعل تام ہے ہمارے پاس، یعنی ایسا کام جس کا سن کے ہمیں کوئی مقصد مطلب سمجھ میں آ رہا ہو۔ فعل ہے ہمارے پاس فعل تام، جمیلہ فاعل ہے جو کام کرنے والی ہے، جو پڑھ رہی ہے، اور کتاب ہمارے پاس مفعول ہے جسے پڑھا جا رہا ہے۔ اقبال نے مون مارکیٹ سے نیا قلم خریدا، اس کے بہت سارے اجزاء ہیں، یہ دیکھیے، خریدا فعل تام ہے، اقبال فاعل ہے، نے علامت فاعل ہے، مون مارکیٹ مجرور اور سے حرف جار ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم مرکب جاری بناتے ہیں تو اس میں حرف جار اور اس میں مجرور شامل ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس مون مارکیٹ اس میں مجرور بھی ہے اور سے حرف جار ہے، اور اس کے علاوہ مون مارکیٹ سے متعلق فعل بھی ہے، یعنی کہ کہاں پہ کام واقع ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیا صفت ہے اور قلم موصوف ہے، یعنی قلم کی خوبی بتائی گئی کہ قلم نیا ہے، اور اگر ہم اس کو مجموعی طور پر دیکھیں تو نیا قلم مفعول ہے جس پر کام واقع ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے۔ اس کے بعد سوال انہوں نے آپ کو دیا ہے اسی حوالے سے، قواعد کے حوالے سے، کہ اب آپ درج ذیل جملوں اور مصرعوں کی ترکیب نحوی کیجیے۔ اس میں دیکھیے الف میں ہمارے پاس سادہ جملہ ہے، شاہ رخ اسلم کا بھائی ہے، یہ ہمارے پاس اسمیہ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ شاہ رخ مبتدا ہے، اسلم متعلق خبر ہے، کا ہمارے پاس حرف اضافت ہے، بھائی ہمارے پاس خبر ہے، اور ہے ہمارے پاس فعل ناقص ہے۔ بے شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے مصرعے کی نثر بنائیں گے، اس کے بعد اس کی ترکیب نحوی کریں گے۔ تو یہ دیکھیے، شمع سحر ہونے تک ہر رنگ میں جلتی ہے، شمع فاعل ہے کیونکہ جلنے کا کام کر رہی ہے، سحر ہونے جو ہے ہمارے پاس یہ مفعول ہے، اور اس کے بعد تک ہمارے پاس حرف ہے، حرف جار، ہر رنگ ہمارے پاس متعلق فعل ہے، میں ہمارے پاس حرف جار ہے، جلتی ہے ہمارے پاس فعل تام ہے۔ جیم ہمارے پاس ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ بھی ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے، اس سے پہلا جملہ فعلیہ تھا۔ تندرستی مبتدا ہے، ہزار نعمت خبر ہے ہمارے پاس فعل ناقص ہے۔ دال رافعہ اور مومنہ کتابیں خریدنے گئیں، رافعہ اور مومنہ ہمارے پاس فاعل ہیں، اور رافعہ اور مومنہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ مرکب عطفی بنتا ہے اور کی وجہ سے۔ کتابیں مفعول ہیں جن پر کام واقع ہو، خریدنے گئیں فعل تام ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے جملہ فعلیہ ہے۔ اس کے بعد ہے جو ہے ہمارے پاس شہریار بیمار ہے، جملہ اسمیہ ہے، اس میں شہریار مبتدا ہے، بیمار خبر ہے، اور ہے ہمارے پاس فعل ناقص ہے، یعنی کہ شہریار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہے۔
उसके बाद है अफसाना, ये भी आपके लिए याद करना ज़रूरी है तारीफ़, क्योंकि ये भी सवाल अक्सर आ जाता है हमारे पास। उस फ़र्ज़ी कहानी को कहते हैं, उस मसनूई बनावटी कहानी को कहते हैं जो मुख्तसर, दिलचस्प और वाक़याती लिहाज से ज़िंदगी की किसी एक पहलू पर रोशनी डाले। इसके किरदार फ़र्ज़ी होते हैं, गैर हकीकी होते हैं, लेकिन हकीकी नज़र आते हैं। इसकी तवालत इतनी होती है कि ये एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है, यानी कि आप एक ही दफ़ा बैठें और इसको आराम से आप ख़त्म कर सकते हैं। वहदत तासुर इसकी बड़ी खूबी होती है, ठीक है। ये मुख्तसर होता है और आप जल्दी इसको पढ़ सकते हैं, और किरदार जो होते हैं वो होते फ़र्ज़ी हैं, लेकिन हकीकत का जो है वो दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास आज की मश्क, सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये मुकम्मल मश्क सियाक़ो सबाक़ समेत आपने अच्छी तरह से याद करनी है। तशरीह के पैराग्राफ को एक दफ़ा अपने नोट्स में दोबारा देख लीजिएगा, और वहाँ से जो है अपने सबक सियाक़ो सबाक़ आपने याद करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।